اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ حالات کی تنگی کے پیش نظر آپ آنے والی کسی وحی کو چھپا لیں، یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھ پر طنز کریں گے۔ آپ کا کام صرف وارن کر دینا ہے، باقی ہر چیز کا، ہر معاملے کا نگران اللہ کریم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر اصل میں ایک رول سٹیبلش کیا گیا۔ بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کام کے ساتھ بہت ہی مخلص تھے، لیکن ہمارے لیے ایک رول اسٹیبلش کر دیا گیا کہ جب بھی ہم دین کا کام کریں، کئی ایسے مواقع آتے ہیں جب سچ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سچ کو کہہ دینا چاہیے، عمدہ طریقے سے کہیں، احسن طریقے سے کہیں، مگر سچ کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اپنے والد سے بھی سچ کہا تھا، اور ان کے والد کتنا خفا ہوئے تھے، لیکن سچ کہا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ جب صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اگینسٹ کھڑا ہو کر ایک بیان دیا تھا، پوری دنیا میں اس بات کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ جو ذہنی طور پر یہ قبول بھی کر رہے تھے، عقلی طور پر، ان میں بھی حوصلہ نہیں تھا اپنی قوم کے خلاف کھڑا ہونے کا۔ سعید بن زید کے جو والد تھے، زید بن عمر بن نفیل، انہیں مار کر نکال نہیں دیا تھا، حالانکہ انہوں نے کوئی پریچنگ نہیں کی تھی، بس وہ اتنا کہتے تھے کہ یہ بت خدا نہیں ہو سکتے عقلی اعتبار سے۔ تو انہوں نے اتنی ہی بات کی تھی کہ بکریاں چڑھا رہے تھے یہ لوگ، بطور چڑھاوا ذبح کر رہے تھے حبل پر، تو انہوں نے کہا کہ لو ایک پتھر کے بت کی خاطر جاندار بکریاں مار رہے ہو۔ اس بات پر اتنا غضبناک ہوئے یہ لوگ کہ انہیں مارا پیٹا، اور عمر کے والد جو تھا خطاب، اس نے انہیں مکے سے نکال دی۔ تو پھر چلے گئے، کافی عرصہ ادھر ادھر پھرتے پھراتے رہے، پھر آخری نبی کی پیشن گوئی پائی کہ عرب میں آئیں گے، اس خوشی میں واپس آئے، پھر مارے گئے رستے میں۔ تو آپ دیکھیے کہ جن کو تھوڑا احساس بھی تھا عقلی اعتبار سے، ان میں بھی کہنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ کیا کہتے، کس کو کہتے، قوم نے مخالف ہو جانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اگینسٹ کھڑے ہو کر یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور آپ کا اس وقت پوری دنیا میں کوئی آپ کی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، اللہ رب کریم کے سوا کوئی سپورٹ نہیں تھی۔ تو یہ ہے کہ جس وقت اللہ کا حکم ہے تو پھر سچ کہنا ہے، چاہے کسی کو ناگوار کسی، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اللہ کی رضا درکار ہے۔ تو یہ ایک رول سٹیبلش کیا گیا ہے آپ کو کہہ کر ہمارے لیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید مخالفت کے باوجود یہ اجازت نہیں دی گئی کہ کوئی ایک حکم وقتی طور پر چھپا لے۔ تو جیسے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بات ہے جی دین میں بڑی گنجائش ہے، کوئی بات ہے جو کرتا ہے کرنے دو، تو یہ سب کہاں سے پھر نکلا؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں، اصول میں تدریج ضرور ہوگی، جیسے کوئی مسلمان ہوتا ہے تو پہلے دن اسے سارے احکام تو نہیں بتا دیے جاتے، پہلے نماز سکھائی جاتی ہے، پھر فردن ایک ایک چیز۔ بالکل اسی طرح جو بندہ دین کی طرف پلٹ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے لیکن اسلام سے دور ہے، تو اسے ہم ایک ایک کر کے چیزیں بتائیں گے، مگر جو چیز بتائیں گے صحیح بتائیں گے۔ یعنی ایک اسٹوڈنٹ آ کر ہی پوچھتی ہے کہ اچھا کل چیلم ہوتے ہیں کہ نہیں، تو اس کی رضا کے لیے میں کہوں کہ نہیں چلو آپ کر لیں تو خیر ہے، یہ جھوٹ ہے۔ لیکن یہ مجھے نے تقاضا نہیں کیا گیا کہ پہلے دن آتے ہی میں کہوں کہ بھئی کل چیلم نہیں کرنے، قبر پہ نہیں جانا، یہ سب کچھ پہلے دن میں بتانے بیٹھ جاؤں، یہ مجھ پر لازم نہیں ہے۔ میں حکمت تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو کنوے کروں گی، لیکن جب ایسی بات سامنے آ جائے گی تو پھر چاہے وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے، مجھے بات سچی بتانی، ٹھیک ہے؟ یعنی تدریج اور سچ کہنا یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ آہستہ آہستہ بتائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بات سامنے آ جائے کرنے کے لیے، ڈسکشن آ جائے، تو پھر اس میں لاگ لپٹ نہیں رکھنی، پھر جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ اس سے اسلام کی شکل خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ ہم سب اس کی مثال ہے۔ بر صغیر میں جب مسلمان علماء نے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے اپنی رسومات کے حوالے سے اسلام کو بڑا خالی پایا۔ یعنی جیسے ہندوؤں میں کوئی مر جائے تو 40 دن اس کے لیے ماتم منایا جاتا ہے، ہون کرائے جاتے ہیں اور صدقہ کیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پندان کیے جاتے ہیں، اینول بیسس پر بھی پندان کیے جاتے ہیں۔ اب اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، ویسے اب صدقات و خیرات کریں، مگر کوئی مخصوص ٹائم کے ساتھ یا 40 دن کا کوئی تصور کچھ نہیں ہے۔ 3 دن کا سوگ ہے، اس میں بھی کسی قسم کی رسومات نہیں ہے،
بس دعائیں خیر کرتے رہو. باقی صدقہ اپنی حیثیت و توفیق سے جب چاہو جتنا چاہے کرو. اس میں کوئی وہ جو ہوتی ہے برسی اینیورسری ٹائپ وہ منانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. صدقہ ہے جب چاہے کرو. اب جو لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے انہیں اچھا نہیں لگا. انہوں نے آ کر کہا جی ہمارے بڑے مر گئے اب ہم کیا کریں. اب علماء نے کچھ نے یہ سوچا کہ ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں چلو اچھا چلو تم بسم اللہ کا ختم پڑھ لو, چلو تم قل ہو اللہ پڑھ لو. اب چیزیں ریپلیس ہو گئی لیکن رسمیں باقی رہیں. وہ رسمیں جو اسلام کا حصہ نہیں ہے. کیا بنائیے بدعت, انوویشن ان اسلام. اسلام میں وہ طریقے جو اسلام کے نہیں ہیں. اب آج نسلوں بعد اٹھ کر ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم نے نیا قرآن پڑھا. نہیں, قرآن تو ان عالموں نے بھی وہی پڑھا تھا. مجھے ان کی نیت پر بھی شبہ نہیں ہے. یقیناً انہوں نے حسن نیت سے ہی کیا ہوگا مگر ان کا سٹیپ غلط تھا. اس قدم پر ان کو سمجھا دیا جاتا ہے نا, تھوڑے مچل کر ان کے دل ٹھہر جاتے. کیونکہ وہ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے, ان کا ماننا آسان تھا کہ ہم جانتے نہیں ہیں. آج جو لوگ ہیں وہ صدیوں سے مسلمان ہیں تو کہتے ہیں لو تسی بہتے مسلمان تاڑے کول نواں قرآن ہے. ان کو سمجھانا اور مشکل ہو گیا ہے کیونکہ وہ اس سب کو نیکی سمجھتے ہیں. تو کبھی بھی دین میں بنا کر کوئی چیز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کی رضا کے لیے, بلکہ کیا کرے جو سچ ہے وہ کہہ دے. رہ گئی یہ بات کہ ہم اسے ہدایت پر رکھنا چاہتے تھے تو بھائی ہدایت پر وہی رہے گا جسے اللہ رکھے گا. اب جن لوگوں نے یہ بات سوچی کہ ہم انہیں یہ چیز بتا کر دین پر رکھ لیتے ہیں تو کیا بدعت قابل معافی ہے؟ فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ نقصان ہوا نا, اور نسل در نسل وہ نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور وہ طوفان ہے بدعت جس کے سامنے بند باندھنے کی ہمیں ہمت نہیں ہو رہی, یعنی ہماری کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی. ابھی کل ہی میں دیکھ رہی تھی 8th کلاس کی بچی کا کام میں چیک کر رہی تھی اسلامیات کا, اور مجھے دلی صدمہ ہوا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے قومی تہوار کون کون سے ہیں اسلامی, تو عید الاضحیٰ, عید الفطر, عید میلاد النبی اور شب برات. اب یہ بدعتیں تو سلیبس میں آ گئی نا. پھر غوث اعظم پر عبد القادر جیلانی پر چیپٹر تھا اور اس میں باقاعدہ کوسچن تھا کہ عبد القادر جیلانی کا لقب کیا ہے, امت انہیں کس نام سے یاد کرتی ہے, اور اس کا آنسر تھا غوث اعظم کے نام سے. جو شرک آپ سلیبس میں پڑھا رہے ہیں, میں نے اس بچی کو کلیئر کیا. میں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے, اگرچہ یہ آپ کا آنسر صحیح ہے کتاب کے اعتبار سے, لیکن آپ کی یہ بات غلط ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ کیسے. پھر میں نے اسے کلیئر کیا. میں نے کہا میں جانتی ہوں کہ آپ کو سلیبس میں یہی لکھنا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو کلیئر تو ہونا چاہیے. یہاں پر 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ, جب تک حکومت تبدیل نہیں ہوگی یعنی اسلامی حکومت نہیں آئے گی تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس طریقہ کار کو اختیار کرنے سے کہ جو نہ مسلم ہیں ان کا دل خوش ہو جائے, ہم کچھ چیزیں ایڈ کر دیں, فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان, اور اتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہے کہ اسے سمیٹنا بہت مشکل. جو بچے آج کتابوں میں یہ پڑھ رہے ہیں کل ان کو کون سمجھائے؟ کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا, کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. بہت بڑا فساد ہے جس میں ہم گرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب کچھ اصولوں کو بدل کر بیان کیا گیا. تو یہاں ہمیں بنیادی اصول یہ بتا دیا گیا کہ جو بات ہے وہ سچ سچ کہہ دو. پھر سورہ یونس کی طرف جائیں. اللہ رب کریم نے سورہ یونس کے آخر میں کیا کہا؟ تم میں سے جسے شبہ ہے میرے مذہب کے بارے میں وہ جان لے میں صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتا ہوں, اس کی عبادت کرتا ہوں, اس کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگتا. اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا نبی جس وقت آپ نے کسی اور سے دعا مانگی اس وقت آپ مشرکین میں شامل ہو جائیں. تو جب تک ہم سچا دین پیش نہیں کریں گے اور لوگ اسے پورے شرح صدر سے قبول نہیں کریں گے, اصلاح نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب اسی سے دیکھیے بات آگے چل رہی ہے. ام کیا یقولون, وہ کہتے ہیں افطرا ہو, اس نے گھڑ لیا اس کو, افطرا اس نے گھڑا ہو اس کو. ہو کی ضمیر قرآن کی طرف ہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے؟ کل کہو فَأْتُوا پس لیاؤ بعشری 10 سوارین صورتیں مثلی ہی اس جیسی مفتریاتن گھڑی ہوئی, فعل یہ مفتریاتن گھڑی ہوئی. وَدْعُوا پکار لو من استطعتم جس کی تم استطاعت رکھتے ہو, من دون اللہ اللہ کے سوا, ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میں نے قرآن خود گھڑا ہے تو تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ گھڑی ہوئی اپنے پاس سے, اور اس کام کے لیے تم جس کو بلانے کی استطاعت رکھتے ہو اللہ کے سوا سب کو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یہ آیت قرآن کی تائید میں بھی دلیل ہے اور توحید کی تائید میں بھی دلیل ہے. بتائے گا کوئی کیسے؟ چلیے میں بتاتی ہوں.
قرآن کی تائید میں تو نظر آ رہا ہے نا کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، من جانب اللہ ہے. اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے تو تم اسے ایسی ایک آیت بنا کر لے آؤ. اللہ رب کریم نے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات پیش کی نا. کیا کہا اللہ رب کریم نے؟ بالکل، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہی بات کہی، لیکن ایک صورت کہی. یونس میں بھی کہا اللہ نے ایک صورت لے آؤ. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ غالباً ہود پہلے نازل ہوئی، یونس بعد میں نازل ہوئی، اس لیے کہ ہود میں اللہ نے 10 صورتیں تقاضا کی اور پھر یونس میں 1. تو غالباً ہود پہلے آئی، یونس بعد میں آئی. میں بھی زمانہ تو ایک ہی ہے دونوں کا. تو اللہ رب کریم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایسی کتاب بنا سکتے ہیں، تو تم لوگ مل کر لے آؤ، سارے مل جاؤ. جس کو بلانا چاہتے ہو، اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھی بلا لو اور 10 صورتیں ایسی بنا کر لے آؤ. پھر ایک آیت پر اللہ نے بات، ایک صورت ہوئی، پھر اللہ نے کہا ایک آیت بنا کے لے آؤ. اب اس چیلنج کو آج تک پورا نہیں کیا جا سکا، ورنہ آسان تھا نا عربوں کے لیے. عرب آپ کو پتا ہے کس قدر فصیح اللسان تھے. آپ نے سیرت میں بھی پڑھا ہے کہ قبیلہ مسلمان ہونے آتا ہے، وہ مقابلہ کیا کرتا ہے؟ شاعر کا شاعر سے، اور جو ان کا مقرر ہے اس کا مقرر سے. اور پھر بعد میں انہوں نے کس بنا پر اسلام قبول کیا؟ ان کا مقرر ہمارے مقرر سے زیادہ بلند آواز اور فصیح اللسان ہے، اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے. اب ہمیں اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ یہ کوئی یعنی سٹینڈرڈ ہے جس پر پرکھا جائے، مگر ان کے لیے زبان اور بیان سب کچھ تھا. تو ایسے قادر الکلام لوگ جو تھے بنا لاتے، پیش کر دیتے اس معیار کا کلام اور کہتے بھائی قصہ ختم، چیلنج ختم ہو جاتا نا. لیکن ایسا ہو نہیں سکا، ممکن ہی نہیں تھا. اللہ رب کریم نے بقرہ میں کہا نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا اگر نہ کر سکو، تم کبھی نہیں کر سکتے. میں کہتی ہوں قرآن کی زبان کے سامنے عجز کا عالم یہ ہے کہ آج تک ہم نہ اسے پروز قرار دے سکے ہیں نہ پوئٹری. ہمارے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں ہے نطق کا کہ ہم اس کو سٹینڈرائز کر سکیں. اپنی نوعیت کی یہ واحد مثال ہے. نہ اللہ کی مثل ہے، نہ اللہ کے کلام کی مثل ہے. قرآن جیسی دوسری کوئی کتاب موجود نہیں ہے. اسی لیے جب لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا سم ٹائم تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ کتاب کا جو رسمی تعارف ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے نا، وہ کہیں بھی قرآن پر منطبق نہیں ہوتا. قرآن ایک بالکل مختلف چیز ہے، اور اس کا اثر بھی اسی لیے بالکل مختلف آتا ہے. نادر ہے قرآن، جو ہے نادر ہے. اللہ بھی یکتا ہے، اس کا کلام بھی یکتا ہے. تو اللہ رب کریم نے یہ چیلنج پیش کیا، اس کو کوئی پورا نہیں کر سکا. یہ تو ہو گیا قرآن کا من جانب اللہ ہونے کی دلیل. اور یہاں توحید کی بھی دلیل ہے. کیسے؟ ایسے کہ اللہ کریم نے کہا جاؤ جس کو بلانا ہے بلا لو. تو اگر دیوی دیوتا جن کو یہ مانتے تھے، بزرگ ان کے، دیوی دیوتا کا لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ تو بزرگان دین ہی کے نام سے پوچھتے تھے. جیسے ہم پوچھتے ہیں نا اہل قبر کو، وہ بتوں کو پوچھتے تھے بزرگان دین کے نام سے، اولیاء کرام کے نام سے. دیوی دیوتا کا لفظ تو ہم نے ہندوؤں سے لے لیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دیوتا بھی بزرگ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، خدا کے لیے استعمال نہیں ہوتا. لہٰذا زندہ ایسا شخص بھی جس سے وہ بہت محبت رکھتے ہیں اور جو ان کے نزدیک بہت نیک، وہ اسے دیوتا کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو دیوتا بمانے ولی بمانے بزرگ ہی استعمال ہوتا ہے. تو وہ جن بزرگان دین کو پوچھتے تھے، جن سے وہ مدد کی توقع رکھتے تھے، جن کے معاملے میں وہ مانتے تھے کہ وہ آتے ہیں، سنتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اللہ نے کہا سب کو بلا لو نا، سب آئیں اور تمہاری مدد کریں، تم ایسا کلام لکھ لو. مگر وہ تو نہیں آئے، وہ تو نہیں آئے. اگر وہ رب ہیں، کسی سٹیج پر، کسی مقام پر انہیں کوئی اختیار دیا گیا ہے، تو اس وقت تو انہیں آنا ہی چاہیے تھا کہ نہیں؟ آنا چاہیے تھا نا. بالکل اسی طرح سے چلو خود نہ آتے، صلاحیت دے دیتے. اللہ نے چیلنج رکھ دیا تھا نا کہ ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ. اگر یہ بنا کر لے آتے تو یہ ساری بحث ختم ہو جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ غلط ثابت ہو جاتے، سارا جھگڑا چک جاتا. تو کیوں انہوں نے ایسی صلاحیت نہیں دے دی اپنے پیروکاروں کو، اگر ان کا کوئی وجود ہے، ان کی کوئی جو ہے قوت ہے کہ وہ ایسا اعلیٰ کلام پیش کر سکتے؟ دے دیتے نا قوت. تو اس سے پھر ثابت ہوا کہ اللہ ایک ہی ہے، کوئی اور ہوگا تو مدد کرے گا نا. اسی لیے اللہ نے بار بار صرف یہ نہیں کہا تم بنا کے لے آؤ، اللہ نے ہر جگہ جہاں یہ چیلنج کیا وہاں کہا بلا لو. اور سورہ بقرہ میں تو باقاعدہ کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو ان کو جو تمہارے اس دین کے گواہ ہیں، ان سب کو بلاؤ. تو کوئی آیا؟
کوئی ہوگا تو آئے گا نا. اس کائنات کی وسعت میں ہم ہیں اور ہمارا رب ہے اور کوئی نہیں. لہٰذا کوئی کہاں سے آئے گا؟ کہیں سے نہیں آئے گا. تو یہ توحید پر بھی بہت بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے، اگر ان کا کوئی وجود تھا جنہیں پکارا جاتا تھا تو آ کے مدد کرتے، کیوں نہیں کی؟ اور سیرت میں آپ نے پڑھا نا، جب بت توڑنے کے لیے بھیجے گئے مختلف صحابہ مختلف جگہوں پر، تو کیسے ان کے پوجنے والے ڈرے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا خود جا کے توڑ لو، ہم تو نہیں توڑتے. تو صحابہ نے جا کر بت توڑے اور کچھ بھی نہیں ہوا، ہے نا. اور ایک صحابی نے مذاق بھی کیا، انہوں نے کہا دیکھنا آج میں ان کے ساتھ مذاق کروں گا. تو بت کو ضرب لگائی اور زمین پر گر کر تڑپنے لگے. تو وہ جو ہے سارے ڈر گئے، وہ کہنے لگے او ہو، دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ تمہیں نہیں چھوڑے گی. تو وہ پھر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگوں پر اللہ کی مار ہو. جو میں لگتا ہے کہ اس بت نے مجھے نقصان پہنچایا، میں تو تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا. اور پھر انہوں نے اس بت کو توڑا. کچھ بھی نہیں. کیا ہوا؟ کوئی ہوگا تو بچانے آئے گا نا، کوئی ہوگا تو بچانے آئے گا. ایک قبیلے میں آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بدھ کی ایک عورت بھی رکھی ہوئی تھی جو بدھ کو پریزنٹ کرتی تھی. تو وہ حملہ آور ہوئی صحابی پر، تو انہوں نے تلوار ماری اور اس کو سر قلم کر دیا. تو کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ سب ڈر گئے کہ بس اب تو غضب آ جائے گا. کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیونکہ کوئی ہوگا تو کچھ کرے گا نا. یا ہم ہیں یا رب ہے. ہمارے جیسے انسان ہیں جنہوں نے قدم قدم پر ہمارے لیے دام پھیلا رکھے، فریب کے، چکر بازیاں. کہیں بھی ہمارے اور ہمارے رب کے سوا کچھ نہیں. تو لہذا اللہ ہی ہے جو ایسا کلام دے سکتا ہے جو انسان کے ذہن کے ان گوشوں کو چھوئے جسے اور کوئی دنیا کی حکمت، کوئی علم متاثر نہیں کر سکتا. اور چونکہ اللہ انسان کے ہر پہلو سے واقف ہے تو پھر اللہ وہیں ضرب لگاتا ہے جہاں لگنی چاہیے، ہے نا. تو قرآن میں ہر کسی کو اپنے مزاج کے مطابق مواد مل جاتا ہے، جس کو جو چاہیے. قرآن میں یہ ہماگیریت ہے، ہر انسان کو اپنے مزاج کے مطابق اس میں بیان ملتا ہے. فَإِلَّمْ پھر اگر نہ يَسْتَجِيبُوا وہ تمہیں جواب دے سکیں. میں نے کہا نا یہ توحید پر بہت بڑی دلیل ہے. وہ تمہیں جواب دے سکیں، لکم تمہارے لیے، فَعْلَمُوا تو جان لو، انما بے شک انزلہ نازل کیا گیا ہے، بعلم ساتھ علم کے، اللہ ہی اللہ کے، ون اور یہ کہ لا نہیں، الہ کوئی الہ الا مگر ہوا اس کے سوا. پھر اگر وہ لوگ تمہیں جواب تک نہ دیں تو تم یہ جان لینا کہ اس قرآن کو اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اگر ان میں ذرہ برابر الوہیت ہوتی تو اپنی الوہیت کو بچانے کے لیے آتے کہ نہیں آتے؟ آتے نا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسانی عرب قبائل کے لیے خط بھیجا، تو جو قبیلہ تھا اس کا جو سردار تھا شرحبیل، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حملے کے لیے، اس قبیلے پر حملے کے لیے فوج بھیجی. لڑنے کے لیے رومن آ گئے. کیوں؟ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ جنگ موتا ہوئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں جس طرح حالت بنے اللہ نے بچا لیا، ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد تو واپس آ گئے، صحابہ تو واپس آ گئے. اب روم نے پھر ایک نئے حملے کا پلان کیا جس کے نتیجے میں تبوک کا غزوہ پیش آیا. کیوں؟ رومنس کو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تو غسانی قبائل کے ساتھ ہے جو عرب تھے، اور وہ سرحد بھی عرب کی تھی، روم کی نہیں تھی. صرف اتنی سی بات تھی کہ وہ سرحدی قبائل اتحاد کیے ہوئے تھے روم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور روم کے مفادات کی حفاظت کرتے تھے. اگر ان پر ہاتھ ڈال لیتا کوئی بھی دوسرا تو یہ روم کی توہین ہوتی کہ روم اپنے حلیفوں کو بچا نہیں سکا. تو اس لیے رومن گورنمنٹ نے پہلے بھی انٹرفیئر کیا اور دوسری دفعہ حملے کا بھی پلان کیا، کیونکہ ان کی تزلیل ہو رہی تھی نا کہ بھئی روم جیسی عظیم قوت اپنے حلیفوں کو ہی نہیں بچا سکی. ان کے اوپر حملہ ہوا، انہوں نے کما حق کا جواب نہیں دیا، تو وہ اپنی اس چیز کو، اپنی اس جو ہے ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، مقابلے کے لیے آئے مسلمانوں کے. حالانکہ رومنز اور مسلمانوں کا باہمی مسئلہ اس وقت تک بھی کوئی نہیں تھا. پھر غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا. تو ایک انسان، بادشاہ، اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے تو اٹھ کر آ جائے مجبوری میں، حالانکہ موڈ بھی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے نا ہیراکل نہیں لڑنا چاہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر اس پر سیاسی دباؤ اتنا تھا کہ اسے آنا پڑا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس آنے کی اطلاع ملی تو نفو چکر ہو گیا. ایسے ہی ہوا نا.
اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک انسان تو اپنی انسانی حکومت کی بقا کے لیے اور اس کی ریپوٹیشن کے لیے اتنا کچھ کرے، اور ایک وہ ذات جس میں الوہیت ہو چاہے کتنی سی بھی ہو وہ نہیں آئے گی؟ آنا چاہیے نا، لیکن وہ نہیں آئے، ہے ہی نہیں، نہ جواب دیا، نہ آئے، نہ کوئی رستہ سجھایا، کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وجود ہی نہیں. یہی اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ تمہیں جواب بھی نہ دے، پکار کا جواب بھی نہ دیں، تو تب جان لو کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، بس اللہ ہے، اور قرآن اللہ کے علم سے آیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے نہیں آیا. مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کیا تو اس میں کیا خامی ہے؟ میں نے کہا جی خامی بس اتنی ہے کہ آپ نے مرتب نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ رب کریم کا کلام ہے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اگر اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا جی حرج یہ ہے کہ جھوٹ ہے نا، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتب کردہ، یہ تصنیف کردہ کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب کریم نے اتارا، مرتب بھی کروایا، سب کچھ کیا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے سنٹینسز ہیں، یہ اللہ کے خطبات ہیں جو صرف آپ کی زبان سے اللہ نے ہم تک پہنچائے. آپ میڈیم ہیں، آپ میڈیم ہیں بس. اور یہی بات اللہ بار بار کہتے ہیں. تو یہ اللہ کے علم کے ساتھ اترا ہوا قرآن ہے، کیونکہ اگر کسی انسان میں قوت ہوتی ایسا کلام پیش کرنے کی تو تمہارے ان نام نہاد بزرگوں میں ضرور ہوتی، جن کے بارے میں تم جانتے کچھ نہیں ہو لیکن مانتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی وہ ہماری مدد کرنے پر قادر ہیں، اور ان کے اختیارات اس تھوڑی چیز پر ہیں. تو پھر وہ تو ضرور ہی کر سکتے اگر انسانوں کے بس میں ہوتا تو اگر تمہارے وہ منتخب کردہ بزرگ نہیں کر سکے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے وہ کیسے کر سکتے؟ تو یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام، اور اسی سے ثابت ہو گیا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو اپنی الوہیت بچانے کو ضرور آتا، مگر کوئی نہ آیا. ثابت کیا ہوا؟ کوئی نہیں. فہل انتم مسلمون، تو کیا اب تم سر تسلیم جھکاتے ہو؟ کیا اب مانتے ہو؟ کیا اب تسلیم کرتے ہو؟ یہ سوال آج مسلمانوں سے بھی، اور بہت دکھ کی بات ہے کہ مسلمان اٹھ کر کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے، فلاں بزرگ کی فلاں کتاب پڑھ لو تمہیں کفایت کرے. یہ اتنے بڑے بڑے جملے ہیں، لوگ ان کا معنی نہیں سمجھتے. فلاں کتاب پڑھ لو بس تمہاری ہدایت کو کافی ہے. تو پھر قرآن کیوں اتارا اللہ نے؟ اللہ بس ان بندوں کو کھڑا کر دیتا، وہ لکھ دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اتنی مشقت کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں قرآن اور سنت دے کر جا رہا ہوں، جب تک ان سے وابستہ رہو گے ہدایت پر رہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ بس ایسے ہی کہہ دیا اٹھ کر؟ نہیں، ہدایت قرآن سے باہر کہیں نہیں ہے. قرآن کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے مختلف موضوعات پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں بہت اچھی کتابیں بھی ہیں، مگر وہ بھی آپ کو فائدہ کب دیں گی؟ جب آپ اصل کتاب پڑھیں گے، ٹیکسٹ بک. جیسا میں نے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا نا کہ ٹیکسٹ بک کے بغیر آپ کو کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوگا. ٹیکسٹ بک پڑھنی پڑے گی. ہاں ٹیکسٹ بک کے علاوہ آپ کے پاس فالتو ٹائم ہے تو آپ آؤٹ آف دا سلیبس کتابیں بھی پڑھ لیں، ان سے علم حاصل ہوگا. وہ تو پھر آپ کو سائنس کی کتاب بھی فائدہ دے گی. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو جو بیکار چیزیں وہ بھی سم ٹائم فائدہ دیتی ہیں سیریسلی. جیسے اخبار میں دیکھ رہی تھی، اتوار کی اتواری دیکھتی ہوں، روز تو میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو اخبار میں کوئی ان کا کوئی ایوارڈ شو وغیرہ تھا، اس کی تصویریں آئی ہوئی تھی، تو اس میں ساری انہوں نے نا پرانے وہ بلائے ہوئے تھے ایکٹرز، دلیپ کمار اور اس طرح سارے. تو اس میں انہوں نے تصویریں دکھائی ہوئی تھی نا، تو وہ اٹھا رہے تھے اس کو، وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا دلیپ کمار جو نا، اٹھ نہیں پا رہے تھے، بوڑھے بہت ہو گئے تو وہ اٹھا کر تو بڑی مشقت سے اسٹیج پر لے کر جا رہے تھے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ بات سنتے تو ہیں بول نہیں پاتے، تو ان کی ہر بات کو نا ان کے چہرے سے سمجھ کر ان کی بیوی سم تھنگ بانو جو بھی ان کا نام ہے وہ کنوے کرتی ہیں. وہ اخبار میں ساری ڈیٹیل تھی. تو اس میں بھی عبرت تھی کہ دیکھیں وہ بندہ دلیپ کمار وہ صاحب رہے ہیں کہ ایک زمانے تک وہ انڈین سنیما پر چھائے رہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بہت فیمس تھے، اور لوگ عورتیں مرتی تھی ان پر وغیرہ وغیرہ، بہت زیادہ فلمی اعتبار سے کامیابی پائی اس بندے نے. تو اب وہ شکل بھی نہیں پہچانی جا رہی، اور وہ اٹھنے سے بھی معذور ہیں، اور وہ بات کرنے سے بھی معذور ہیں. تو پھر اینڈ تو پھر سب کا ایک ہی. اور سوال یہ ہونا کہ جوانی کہاں گزاری؟
تو مجھے یہ بڑی شدت سے محسوس ہوا کہ مسلمان ہے نا، یوسف خان نام ہے ان کا، تو مجھے بڑی شدت سے محسوس ہوا کہ جب ان سے یہ کوشچن ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری تو کیا جواب دیں گے؟ جوانی تو ساری بےہودگی میں گزر گئی بیچارے کی، اور اب بڑھاپے میں دیکھو چل بھی نہیں پا رہے. تو اس میں بھی عبرت ہے، بشرطے کہ ہم عبرت کی نظر سے دیکھیں، نہ دیکھیں تو کہیں بھی عبرت نہیں. تو ہر ایک علم فائدہ دیتا ہے اس وقت جب آپ کا ذہن صحیح راستے پر چلتا ہے. جب صحیح راستے پر نہیں چلتا تو پھر آپ کو طب کی کتاب میں بھی مختلف الاخلاق باتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، حدیث میں بھی مختلف الاخلاق باتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ تو پھر دماغ کی خرابی، زاویہ غلط ہے. لہٰذا قرآن کتاب ہدایت ہے ہماری، قرآن کو پڑھیں گے تو دوسری کتابیں فائدہ دیں گی، نہیں پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب کریم نے قرآن کی حقانیت کو توحید کی دلیل بنایا، اور پھر سوال کیا اب تم مانتے ہو، اب سر تسلیم ہم کرتے ہو؟ یہی سوال آج ہمیں مسلمانوں سے بھی کرنا ہوگا اور اپنے آپ سے کرنا ہوگا. قرآن ہمیں اگر سب چیزوں سے بے نیاز نہیں کرتا تو پھر ہمارا اسلام قابل قبول نہیں، اور اگر قرآن و حدیث ہمیں سب چیزوں سے بے نیاز کرتے ہیں تو تب ہیں ہم مسلم، کیونکہ اللہ قرآن کے سوا کسی کتاب ہدایت کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور اس آیت سے تو مجھے یہ ہے کہ ہمارے روڈوں کے درمیان اگر دربار بن جائے، ہم روڈ چینج کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کو نہیں چھیڑتے. تو آئیے واضح آیت یہ بتائیں کہ اگر ہیں تو بتا دیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے لیکن بدقسمتی سے شرک کا اڈا ہے، اور ہمیں اسے اسلامی جمہوریہ بنانا ہے. یہی تو تحریک ہے. ہمیں سیاست سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے کوئی کمظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو. لیکن جب تک ہم ایسی حکومت نہیں لاتے، لوگوں میں وہ سوچ پیدا نہیں کرتے کہ لوگ ووٹ ان لوگوں کے لیے کریں جو دین پر قائم ہو، تب تک ہم اسلام اور توحید کو قائم نہیں کر سکتے. اور توحید کے بغیر اسلام کا قیام سمجھنا ایسا ہے جیسا یہ سمجھنا کہ پیٹرول کے بغیر گاڑی چلے گی، کتنا بھی بحثیں کر لو نہیں چلے گی. تو توحید ہی نہیں ہے تو اسلام کہاں سے آئے گا؟ ہے نا ایسے. تو توحید کو قائم کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اتنے سخت مومن ہوں، اتنے سیریس مومن ہوں کہ اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے کسی کی ملامت سے مت ڈرے، جیسے سعودیہ میں ہوا تھا. اب مجھ پر پکا فتویٰ لگ جائے گا، میں وہابی ہوں. جیسے سعودیہ میں ہوا تھا، عبد الوہاب نجدی، نجد کے عالم تھے، نجد کے رہنے والے تھے، نام عبد الوہاب تھا، محمد عبد الوہاب نام تھا، اور عالم تھے، بوڑھے ہو چکے تھے جب سعود بن عبد العزیز نے گورنمنٹ ٹیک اوور کی تھی. تو انہوں نے پھر جا کر اس کے سامنے سجیشن رکھا کہ اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے تو اللہ کے گھر سے شرک کا خاتمہ کر دو. جس وقت حکومت ترکیوں نے لی تو انہوں نے عقیدت کے نام پر وہی کچھ کیا جو ہم لوگ کرتے، جگہ جگہ ڈھونڈ کے آثار تعمیر کرائے وغیرہ. تو وہی حال تھا کہ جگہ جگہ قبریں تھی، جگہ جگہ مزار تھے، اور اللہ کے گھر میں، حرم میں وہ شرک چل رہا تھا جو پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں. اور وہ برا ترین زمانہ تھا، بدترین زمانہ تھا ترکیوں کا، کہ جب خانہ کعبہ کی 4 دیواروں کے آگے 4 امام کھڑے ہوتے تھے اور 4 جماعتیں قائم ہوتی تھی. آج یہ ہمارے لوگ ان کی ترانے پڑھتے ہیں نا، اس قسم کا فساد بھرپا تھا. ایک یعنی جو 4 سنی سیکٹ ہے نا آپ کے، 4 کی جماعتیں قائم ہوتی ہیں. کہ اللہ کا گھر اسی لیے ہے. پھر اب سعود بن عبد العزیز کے سامنے جو پرپوزل رکھا تھا، یہ بہت مشکل پرپوزل تھا، یہ آسان نہیں تھا، مگر اللہ نے اس بندے کو قوت دی. سیاسی اعتبار سے اس کے بہت سارے غلطیاں ہیں، میں ان پہ مانتی ہوں، اس نے بہت سارے قدم غلط اٹھائے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ توحید کی اتنی بڑی خدمت کی وجہ سے وہ صاحب بخشے جائیں گے. یعنی مجھے اس کی کبھی امید ہے. اس اللہ کے بندے نے ساری دنیا کی مخالفت مول لے کر سب مزارات ختم کرائے، ایک جماعت پر سب کو واپس اکٹھا کیا، سب مسجدوں کو حکومت کے پھر سے زیر اثر لیا، سب نے یکساں اذان، یکساں نماز کے احکامات دیے، یعنی سب کو دوبارہ اسی صورتحال پر مجتمع کیا جس پر ترکیوں کے ہاتھ میں جانے سے پہلے سب کچھ تھا، جس پر ہونا چاہیے تھا. اور آج آپ وہاں جا کر جو یونٹی اور جو دیکھتے ہیں نا، سکون اور ذہنی اطمینان اور ایک علم کا وقار، وہ آج کے عہد میں ہمارے لیے جو ملا، وہ سعود بن عبد العزیز اور محمد عبد الوہاب کی بدولت. یعنی ان دونوں نے آج تک، اب محمد عبد الوہاب کو گالیاں دی جاتی ہے ہمارے ہاں، آج تک دی جاتی ہے.
آج تک ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. آج تک سعود بن عبدالعزیز اور ان کے پورے خاندان کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے. انہوں نے اتنا بڑا الزام سر پر لے کر یہ سب کچھ صحیح کیا. بہت عظیم حوصلہ چاہیے، بہت بڑا حوصلہ چاہیے. اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ سب کی مخالفت کے باوجود حکومت گئی نہیں گئی، کیونکہ اللہ نے پھر جسے رکھنا ہے اسے رکھنا ہے.